اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك يا أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله وأتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لي هوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ عبدي رسول الله بطرف الكساء وأمر بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكسام فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيتي أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاد شيعتنا ورب القعبة فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني حقي نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همنا ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة
فقال عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہائے ہائے چور مدینے میں ہے، روتے ہیں سب چھوٹے بڑے، چور مدینے میں ہے، روتے ہیں سب چھوٹے بڑے، ہی کیا خطا ہے جو بے دین دیا، آپ کی ہی کیا خطا ہے جو بے دین دیا، اے شہ کون و مکان، اے شہ کون و مکان، ہائے تقی ہائے ہائے، یوں کا تھا یہ بیان، ہائے تقی ہائے ہائے، یوں کا ہے کون اب ہو گیا کیسا غضب، یوں کا ہے کون اب ہو گیا کیسا غضب، یوں نہ ہو گریا کنا، یوں نہ ہو گریا کنا، ہائے تی ہائے ہائے، یوں کا تھا یہ بیان، ہائے تقی
سرور عالی نصاب سمجھا نہ وہ بے ادب سرور عالی نصاب سمجھا نہ وہ بے ادب آپ کو احمد کی جان آپ کو احمد کی جان ہائے سقی ہائے ہائے شیعوں کا تھا یہ بیان ہائے سقی ہائے ہائے پیٹے نہ کس طرح سے سر مہندی ہے ٹکڑے جگر پیٹے نہ کس طرح سے سر مہندی ہے ٹکڑے جگر پھٹنا پڑا آسمان پھٹنا پڑا آسمان ہائے سقی ہائے ہائے شیعوں کا تھا یہ بیان ہائے سقی ہائے 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 امام زمان ہائے سقی ہائے ہائے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل تعلیم فرجه. جوائن کی ہوں زہرا ہے نہال ہے فرا ہے اور کوئی جوائن نہیں کیا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي أعمالنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة ابن الحسن العسكري فداه وارواه العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلواتنا فرمائے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم سورہ بقرہ کی ان پہلی 2 آیات مبارکہ میں فرما رہا ہے، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ عزیزان محترم، شب شہادت کی مناسبت سے، جو کہ ہمارے نوے جانشین رسول، ہمارے آقا و سردار، جو جواد الائمہ کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی امام محمد ابن علی الرضا التقی الجواد علیہم السلام کے شب شہادت ہے۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے امام وہ امام ہیں جن کا مشہور لقب جواد اور تقی ہے، اور واحد امام ہیں جن کو ان 2 القاب سے جو ہے شہرت حاصل ہوئی۔ اگر ہم امام کی تاریخ میں دیکھنے جائیں تو ہر معصوم علیہ السلام سے جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی حرز جو ہے حاصل ہوا ہے۔ تاریخ میں، روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ حرز ہمیں جو ہے تمام معصومین علیہ السلام سے حاصل ہوئے ہیں، لیکن حرز جواد وہ ہے جس کی بہت اہمیت بتائی جاتی ہے، خصوصاً اگر کوئی سفر پر جا رہا ہو تو اس سفر پر سلامتی بنائے رکھنے کے لیے یہ حرز جواد جو ہے وہ انسان کی سفر میں جو ہے ضمانت کا کام کرتا ہے کہ اس کا سفر جو ہے سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے، اور وہ شخص بھی جو ہے اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پلٹ آتا ہے۔ اگر ہم تمام انبیاء میں دیکھیں تو آدم سے خاتم تک، اور مولائے کائنات سے لے کر یعنی علی سے لے کر مہدی تک، مریم سے لے کے بطول تک، ہر معصوم نے جو ہے اس نے تقوی کے معراج کی طرف جو ہے سفر کیا ہے، اور وہ ہمیشہ تقوی کے معراج کی طرف گامزن رہے ہیں۔ انہوں نے تقوی کی معراج کو پا لیا۔ کوئی بھی، جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں، جتنے بھی غازی ہوتے ہیں، جتنے بھی مجاہدین ہوتے ہیں، جتنے بھی اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے، اس کا قصد کرنے والے ہوتے ہیں، جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، ان کا شیوا ہمیشہ جو ہے تقوی رہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ زندگی میں اللہ کا خوف کریں اور ہم متقی بن جائیں، کیونکہ خداوند عالم نے بھی جو ہے یہی معیار رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے قرب کا۔ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان بلندی چاہتا ہے تو خداوند عالم بھی جو ہے یہی فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے وہ تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا۔ تمام سامعین اور ناظرین، ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند عالم نے جو ہے نہ دولت کو جو ہے معیار رکھا، جبکہ مال اپنے آپ میں بری شے نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا تو حضرت سلیمان کی حکومت کو جو ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر خمس، زکوٰۃ، انفاق، صدقہ کرنے والوں کی جو ہے تعریف نہیں کی جاتی کہ
تمام چیزیں ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ سے کہا جاتا ہے انسان کا مال پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، خم سے انسان کا مال پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. انفاق راہ خدا میں خرچ کرنے کے ذریعے سے جو ہے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح سے حضرت سلیمان کی حکومت کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تاکہ اسے کنڈیم کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے اس کو ذلت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو رسوائی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اسی طرح سے یہ بات طے شدہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال و دولت پر جو ہے اسلام آخرت تک قائم و دائم ہے. تو لیکن مال کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ ہماری مینٹالٹی، ہماری ذہنیت سے جو ہے فرق پڑ جاتا ہے. ذہنیت ہماری صحیح ہونی چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے تو اس مال کو جو ہے اس کے راستے میں لگایا جائے، اس کے لیے خرچ کیا جائے، نہ کہ ہے شیطان پرستی کے لیے. اس کے باوجود کہ مال کی اس کے باوجود یعنی کہ اتنا سب ہونے کے باوجود کہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں لگایا جائے، اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اچھے کاموں میں خرچ کیا جائے، اس کے باوجود عزت مال کی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے، بلکہ عزت ہے اگر تو تقویٰ کی ہے، عزت ہے تو زہد کی ہے، عزت ہے تو کردار کی ہے. ہر معصوم جو ہے تقویٰ کی معراج پر تھا، لیکن کسی امام کو، کسی نبی کو جو ہے تقی کا لقب نہیں ملا، نہ وہ تقی کے لقب سے مشہور ہوا. یہ اگر کسی کا اعزاز ہے تو نوے جانشین رسول، نوے جانشین سردار الانبیاء کا اعزاز ہے کہ انہیں جو ہے تقی کے لقب سے نوازا گیا. یعنی وہ شخص جو کہ دلوں میں جو ہے تقویٰ کو قائم کرتا ہے، جو اللہ کے خوف کو دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے. یہ ہمارے نوے جانشین رسول کا اعزاز ہے، ان کو یہ خاص لقب تقی عنایت کیا گیا. صلوات بھیجتے ہیں محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، بہت سارے لوگ جو ہیں اس دنیا میں اللہ کے احکامات کی پیروی تو کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ نمازی ہیں لیکن متقی نہیں ہیں، روزے رکھتے ہیں لیکن متقی نہیں ہیں، حج بجا لائے ہیں لیکن متقی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں غیبتیں بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ وہ عادت پوری کر رہے ہیں لیکن عبادت نہیں کر رہے ہیں. عادت بن گئی ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج بجا لانا، زیارتوں پر جانا عادت بن گئی ہے، لیکن عبادت خدا نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ اگر عبادت ہو رہی ہوتی تو ساتھ میں کمی آ رہی ہوتی، ساتھ میں گناہوں میں جو ہے تقسیم ہو رہی ہوتی، گناہ کم ہو رہے ہوتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت بعض لوگ کو پر خداوند عالم عطا فرمائے گا، بعض افراد کو خداوند عالم پر فرمائے گا کہ وہ اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں. جب وہ اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں حساب و کتاب کے لیے روکا نہیں گیا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمیں حساب و کتاب نہیں دینا پڑا. کہیں گے کیا تم میزان کے میں عمل کو تولا نہیں گیا؟ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں میزان کو دیکھنا نہ پڑا. کہیں گے کیا تمہیں صراط مستقیم کا وہ طویل سفر نہ کرنا پڑا؟ کہیں گے کہ ہم نے صراط کو جو ہے اپنے پروں کے ذریعے سے پرواز کر کے پار کر لیا، ہمیں صراط کا طویل سفر نہ دیکھنا پڑا. تو ایک مرتبہ فرشتے اس طرح سے سوال کرتے رہیں گے، یہ ہر ایک چیز کے لیے کہتے رہیں گے کہ اس میقات پر ہمیں جو ہے ٹھہرنا نہ پڑا، اس میقات پر ہمیں جو ہے روکا نہیں گیا. تو وہ ان سے سوال کریں گے آخر تم کیا ہو؟ آخر تم میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں، کون سی ایسی صفات ہیں جس کی بنا پر جو ہے تم ڈائریکٹلی تمہیں یہ پر عطا کر دیے گئے کہ تم جو ہے جنت میں آ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، جنت میں تمہاری انٹری ہو گئی. تو وہ کہیں گے کہ ہم میں 2 عادتیں ہوا کرتی تھیں. ایک، ہم جب بھی تنہا رہا کرتے تھے
جب بھی ہم تنہائی میں ہوا کرتے تھے ہم نے تب بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں کیا، تب بھی ہم اللہ کا خوف کیا کرتے تھے، ہم میں اللہ کا تقویٰ تھا، تنہائی میں رہ کر بھی ہم گناہ کے مرتکب نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ ہم میں ایک خوبی تھی۔ اور دوسری خوبی یہ کہ جو بھی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا، جو بھی ہمیں اپنی تقدیر میں مل گیا، ہم اس پر راضی پر رضا رہا کرتے تھے۔ اللہ کی قدر سے، اللہ کے فیصلے سے ہم جو ہے اس پر قناعت کیا کرتے تھے۔ ہم میں کنٹینٹمنٹ کی صفت تھی، ہم قناعت کیا کرتے تھے، ہم ہر بات پر شکر خدا کیا کرتے، ہم کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کبھی شکایتیں نہیں کیا کرتے تھے کہ ایسے حال میں ہم کیوں ہیں یا ویسے حال میں ہم کیوں ہیں۔ لہٰذا ہم بہت زیادہ قناعت پسند تھے۔ اتنی پسند آئے خداوند عالم کو یہ خوبیاں کہ ہم کو جو ہے سیدھا جنت میں داخلہ دے دیا۔ عزیزان محترم، اگر ہم سب سے مختصر زندگی کسی معصوم کی دیکھتے ہیں، کسی امام کی دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے نوے امام جواد الائمہ علیہ السلام کی ہے۔ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام جو ہے مکہ میں موجود تھے، طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ اس وقت ان کے ایک صحابی محمد ابن میمون جو کہ نابینا تھے وہاں پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد امام جب طواف کر رہے تھے، امام کو مخاطب کر کے جو ہے انہوں نے سلام کیا، اور وہ جو ہے عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے، آنکھوں سے بینائی جا چکی تھی، ایک غلام ساتھ میں تھا جو ان کی جو ہے ان کی ہدایت فرما رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے امام موجود ہیں، یہاں پر لوگ موجود ہیں، اس طرح سے انہیں ان کی ہدایت فرما رہا تھا، ان کو راستہ دکھا رہا تھا۔ جب انہوں نے امام کو سلام کیا تو امام نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد یہ شخص کہتے ہیں، یہ جو صحابی ہیں محمد ابن میمون کہتے ہیں، اے فرزند رسول، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میں آپ کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، امام نے سوال کیا، آخر بات مبارکباد مجھے دے رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو خداوند عالم نے ایک فرزند عطا فرمایا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے بعد وہی آپ کا جانشین ہوگا، وہی امام ہوں گے، وہی رسول اللہ کے جانشین ہوں گے۔ جب اس نے ایسا کہا تو امام فرماتے ہیں تمہاری مبارکبادی مجھے قبول ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہے تو آپ سے سوال کر لوں۔ امام نے اجازت دی۔ یہ اپنے مسئلے جو ہے ہم سے دریافت کرنے لگے، اور امام جو ہے ان کے جواب دیتے گئے۔ جب تمام مسئلے ہو گئے، تمام سوالوں کے جواب حاصل ہو گئے، تو یہ جو ہے فرزند رسول سے، امام علی رضا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اب آپ کی اجازت لینا چاہتا ہوں، میں پلٹنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مولا، آپ سے خدا حافظی کرنے سے پہلے میں بس ایک معجزہ، میں کچھ چند معجزات میں نے آپ سے بہت سارے دیکھے ہیں، لیکن میں چند معجزات جو ہے آپ کے اس فرزند کے ہاتھوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس فرزند کے ہاتھوں جو ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ فرزند بھی، جیسے آپ نے مجھے معجزے دکھائے ہیں اپنی حیات طیبہ میں، آپ کے فرزند سے بھی ہے کچھ معجزے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، میرے گھر چلے جاؤ مدینہ میں۔ امام اس وقت مدینہ میں تھے۔ مدینہ چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میرے فرزند سے جا کر ملاقات کر لو، اور وہ انشاءاللہ تمہیں معجزے دکھا دے گا۔ یہاں پر امام سے اجازت لی، مدینہ کی طرف روانگی ہوئی اس شخص کی، محمد ابن میمون کی۔ جب مدینہ پہنچے تو امام کا گھر جو ہے دریافت کیا، امام کے گھر پر پہنچے۔ جب گھر پر پہنچے تو کہا کہ میں امام رضا علیہ السلام کے فرزند امام تقی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ زیارت کے لیے گھر کے اندر داخلے کی اجازت مل گئی۔ جب گئے تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام چند دنوں کی ان کی پیدائش تھی، نو مولود تھے،
بس چند دن ہوئے تھے ان کی پیدائش کو، اس وقت گہوارے میں تھے۔ جب گہوارے میں تھے تو غلام جو ہے انہیں قریب لے کے جاتے ہیں، اور غلام قریب لے کے جاتا ہے، یہ امام کو سلام کرتے ہیں۔ اور جو ابھی امام محمد تقی علیہ السلام گہوارے میں ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہترین زبان میں، فصیح اور بلیغ زبان میں جو ہے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ابھی جب سلام کا بس آنا ہی تھا، اب چونکہ یہ معجزہ چاہتے تھے، ان کے دل میں ایک خواہش تھی، ابھی دل کی اس خواہش کو زبان پر لے کے آتے، اور خواہش کیا تھی ان کی کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے تو میں اس نومولود کی زیارت کر لوں، میں اپنے وقت کے امام کے فرزند کی زیارت کر لوں، جس کو میرے امام نے بتایا ہے کہ میرے بعد جو ہے میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وصی ہوگا، یعنی نواں امام ہوگا، تمام عالم کا جو ہے نواں امام ہوگا، اللہ کی حجت ہوگا۔ ابھی ان کے دل کی خواہش زبان پر آنے نہ پائی تھی کہ نوے امام نے، امام محمد جواد علیہ السلام نے اپنی فصیح زبان میں انہیں حکم دیا، اپنے چہرے کو میرے قریب لے کر آؤ۔ غلام اپنے مالک کے چہرے کو جو ہے امام کے گہوارے میں، امام کے چہرے کے قریب لے کر جاتے ہیں، اور جیسے ہی قریب لے کر جاتے ہیں، اب امام اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کو جو ہے ان کی آنکھوں کے اوپر پھیرتے ہیں، اور یہ آنکھوں کے اوپر انگلیوں کا پھیرنا تھا کہ دوبارہ جو ہے ان کی جو بینائی ختم ہو چکی تھی، دوبارہ ان کی بینائی جو ہے لوٹ آئی، اور انہوں نے جو چاروں طرف نظر کی تو خوبصورت جو ہے وہ دنیا نظر آ رہی تھی، بہت ہی اچھی طرح سے پرفیکٹ آئی سائٹ کے ساتھ، پرفیکٹ ویژن کے ساتھ جو ہے انہیں دنیا نظر آ رہی تھی۔ یہ بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ جب میں مولا کے در پر آیا ہوں تو میں خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ایک صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یقیناً یہ امام جنہوں نے اپنے ایک صحابی کو، اپنے ایک بابا کے صحابی کو جھولے سے شفا عطا فرمائی، اس میں کوئی شک نہ کرے کہ ایک نومولود چند دنوں کا پیدا ہوا امام جو ہے، چند دنوں کا بچہ جو ہے، وہ اپنے امام کے صحابی کو جو ہے، اپنے بابا کے صحابی کو شفا عطا کر رہا ہے، بینائی عطا کر رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ اسی حسین کا فرزند ہے جس نے گہوارے میں فطرس جیسے معصوم فرشتے کو بھی جو ہے شفا عطا کی تھی، شفا بخشی تھی، اور اس طرح سے بخشی تھی کہ فطرس نے جب وہاں سے پرواز کیا تو فخر کرتا ہوا پرواز کر رہا تھا کہ میں وہ ہوں جسے امام حسین کے فرزند رسول کی گہوارے سے جو ہے شفا ملی ہے، جسے فرزند رسول نے خود جو ہے اپنی ہاتھ، اپنے دست مبارک سے جو ہے، اپنے گہوارے مبارک سے جو ہے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی کو رزق کی پریشانی ہے تو خصوصاً امام جواد کا واسطہ دینے کے لیے جو ہے ہمیں روایتوں میں بھی ملتا ہے، اور علماء بھی جو ہے بہت زیادہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں، کسی کو رزق کی پریشانی ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے اور اسے امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام جو بند رزق کے دروازے ہیں وہ اس کے لیے کھول دیا کرے گا۔ عزاداران محترم، امام تقی علیہ السلام جو ہیں وہ امام ہیں جو کہ 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ 8 سال کی عمر میں، 8 سال اگر عام طور پر آپ دیکھیں گے وہ بچے ہی کہلاتے ہیں، ابھی تک ان میں اتنا سلیقہ نہیں آیا ہوتا ہے، اتنی جو ہے ان میں حکمت نہیں آئی ہوتی ہے، لیکن امام جو ہے 8 سال، چونکہ امام علی رضا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے امام تقی علیہ السلام عنایت فرمایا تھا تو ان کی بہت طول عمر، یعنی کافی عمر ہو چکی تھی، ادھیڑ عمر کے ہو چکے تھے، 45 سال کے امام ہو چکے تھے جب امام تقی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لہٰذا جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت میں امام تقی علیہ السلام 8 سال کے تھے۔ 8 سال کے
عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے. ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے امام کی خدمت میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے کیف تحمل وزر الامامت فی صغر سن، یعنی کہ آپ جو ہے اس امامت کے منصب کو اس کم سنی میں کیسے سنبھال سکتے ہیں، آپ کو یہ منصب کیسے حاصل ہو سکتا ہے، کیسے حاصل ہوا آپ کو؟ تو امام کا جواب خوبصورت جواب تھا. اس شخص کو جواب دیتے ہوئے امام نے فرمایا کیف حمل وزر النبوت عیسیٰ، امام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منصب نبوت کیسے حاصل کر لیا، کیسے وہ اس کے حامل ہو گئے، جب کہ وہ چند دنوں کے پیدائش تھی یا چند مہینوں کی ان کی پیدائش تھی، ابھی مریم کے گود میں تھے. لیکن جب مریم جو ہے اپنے اس نومولود کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اپنی قوم کی طرف پلٹی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں اپنی گود میں لے کر آئی ہیں، لوگوں نے ان سے سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی فصیح اور بلیغ زبان میں ان لوگوں کا جواب دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بچپنے میں کچھ مہینوں یا کچھ دنوں کے سن میں جو ہے اگر نبوت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں تو امام جواد علیہ السلام منصب امامت پر 8 سال کی عمر میں کیوں نہیں فائز ہو سکتے؟ اگر حضرت عیسیٰ نبوت کا بوجھ گہوارے میں اٹھا سکتے ہیں تو 8 سال کا امامت کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہ جو نابالغ اور بالغ کی جو شرطیں ہم لگاتے ہیں یہ سب ہم لوگوں کے لیے ہیں، گنہگاروں کے لیے ہیں. یہ بحث جو ہے وہ غیر معصوم میں ہوا کرتی ہے کہ بالغ ہے تو وہ جو ہے امام جمعہ ہو سکتا ہے یا جماعت کو لیڈ کر سکتا ہے، یا مرجع کے لیے جو شرط دی جاتی ہے کہ وہ بالغ ہو. تو یہ سب غیر معصوموں میں بحث ہوتی ہے، یہ معصوموں کے لیے نہیں ہوتی، یہ غیر معصوم ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے کہ کب وہ عبادت کرے، یعنی کب اس کی عبادتیں کاؤنٹ کی جائیں، کب اس پر جو ہے عبادتیں فرض ہو جائیں، یعنی کب وہ ایک بالغ ہوگا اور کب جو ہے عبادت اس کے اوپر واجب اور لازم قرار دی جائے گی. لیکن معصوم تو وہ ہوتا ہے جو جس کا ذکر بھی عبادت ہوا کرتا ہے، وہ انتظار تھوڑی کرے گا کہ میں کب بالغ ہو رہا ہوں اور کب جو ہے بالغ ہوں گا تو تب جا کر جو ہے میں منصب امامت پر فائز ہونے کے لائق بنوں گا. یہ غیر معصوم کے لیے ہوتا ہے کہ وہ نابالغ یا بالغ جو ہے اس کی زندگی میں آتا ہے اور وہ سن بلوغ تک جو پہنچتا ہے اس کے بعد میں جو ہے اس کے اوپر تمام عبادتیں فرض ہو جاتی ہیں. ایک ہمیں جو ہے امام کے سلسلے میں جو بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ امام جو ہیں لوگوں کے سوال و جواب جو ہے لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کے جواب دیا کرتے تھے. اور امام کے سلسلے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک نشست میں امام نے 30,000 سوالوں کے جواب دیے. معمون جو ہے جیسے امام علی رضا علیہ السلام کے لیے جو ہے ڈیبیٹس کا، مناظروں کا انتظام کیا کرتا تھا، دور دور کے ممالک سے جو ہے لوگوں کو بلایا کرتا تھا اور اس طرح سے جو ہے امام کو آزمانے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ میں امام کے جو ہے نالج کو، ان کے علم کو، ان کے حکمت کو آزماؤں گا. اور بڑے بڑے اسکالرس کو، علماء کو بلایا کرتا تھا کہ کس طرح سے امام کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کر سکوں. اسی طرح سے جب امام 8 سال کی عمر میں فائز ہو گئے منصب امامت پر تو اس کے بعد سے جو ہے باقاعدہ ان کا بھی امتحان اس طرح سے لیا کرتا تھا کس طرح سے جو ہے ان کو ذلیل و خوار کر سکے، نعوذ باللہ. تو اس طرح سے لیکن ہمیں جو ہے دونوں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، یعنی موافقوں نے بھی لکھا اور مخالفوں نے بھی لکھا، یعنی شیعوں نے بھی لکھا اور غیر شیعہ مذہب والوں نے بھی لکھا کہ ایک نشست میں امام نے 30,000 سوالوں کے جواب فراہم کیے. ذرا غور کیجیے عزاداران محترم کہ ایک نشست میں
3000 بھی سوال کرنا جو ہے یا ان کا جواب دینا کسی کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ایک نشست میں بیٹھ کر جو ہے کوئی 3000 سوالوں کے جواب دے دے، بلکہ 300 سوالوں کے جواب دے دے ایک نشست میں۔ لیکن یہ امام وہ ہیں جنہوں نے ایک نشست میں، بتایا جاتا ہے علامہ مجلسی کی بہار الانوار میں موجود ہے، ایک نشست میں امام نے 30,000 سوالوں کے جواب۔ یہ سوال صرف اسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ امام نے کیسے ان سوالوں کے جواب دیے ہوں گے، ایک نشست میں کیسے 30,000 سوال اور اس کے جوابات فراہم کیے ہوں گے، کیونکہ جو مولا علی کے معجزات کا قائل ہے، جو امام المتقین کا، امیر المومنین اسد اللہ الغالب کے، علی ابن ابی طالب علیہ والسلام کے تمام معجزات کا قائل ہے، جس نے ہم نے ہمیشہ پڑھا، ہمیشہ سنا امام کے بارے میں، مولائے متقیان کے بارے میں، ان کا ایک قدم رکاب میں ہوا کرتا تھا اور دوسرا قدم جو ہے رکاب میں جاتے جاتے امام نے جو ہے بڑی باریکی سے تمام قرآن پر نظر کر لی اور سارا کا سارا قرآن امام کے سامنے، امام کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ کسی نے جو ہے مولا سے سوال کیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال معصوم کے لیے نہیں کیا جا سکتا، یہ تو غیر معصوم کے لیے ہوتا ہے۔ ہم وقت کے پابند ہیں، لیکن وقت جن کے حکم پر چلتا ہو ان سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے انہوں نے جو ہے ایک لمحے میں سارا قرآن جو ہے ان کے نظر میں آ گیا۔ مرتبہ بھی امام نے یہ نہیں کہا، نہ امام تقی علیہ السلام نے، نہ مولا متقیان نے، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص لا ادری کہہ دیتا ہے اس کے پاس آدھا علم ہوتا ہے، یعنی یہ اقرار کر لینا کہ میں نہیں جانتا۔ ہم سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں کچھ نہیں آتا تو کہہ دو مجھے نہیں معلوم ہے، اس میں جو اپنی طرف سے قیاس، کنجیکچرز، اپنی رائے، یہ سب پیش کرنا، خیالات پیش کرنا شروع نہ کرو، بلکہ اس بات کا اقرار کرو۔ یہ تمہارے عالم ہونے کی نشانی ہے کہ تم اس بات کا اقرار کر لو کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتی۔ اماموں نے کبھی نہیں کہا لا ادری۔ اچھا، لا ادری کے لیے روایتوں میں آیا جس نے لا ادری کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتی، تو وہ نصف علم کی حامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے کہہ دیتے لا ادری؟ ہر سوال کا جواب دینے والے، وہ بھی مطمئن جواب دینے والے، اطمینان بخش جواب دینے والے، مکمل جواب دینے والے، یہ تو کل کے کل علم کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الکتاب عطا فرمائی ہے، یہ علم لدنی کے مالک ہیں، جو ماضی کا بھی علم رکھتے ہیں، مستقبل کا بھی علم رکھتے ہیں، حال کا بھی علم رکھتے ہیں، قیامت کا بھی علم رکھتے ہیں، جو سارا کا سارا، ساری کی ساری علم الکتاب جن کو خداوند عالم نے عطا کر دی ہو، وہ لا ادری کیسے کہتے؟ تو امام سے جو ہے یہی سوال کیا گیا، امام مولا متقیان سے، کہ آپ نے ایک لمحے میں سارے قرآن کو جو ہے آپ کی نظر میں آ گئی، سارا قرآن جو ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ ایک مرتبہ بھی جو ہے اس میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتے ہیں، توقف نہیں کرتے ہیں، اور جیسے ہی سوال آتا ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو مولا نے اس سے ایک سوال کیا، مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس شخص نے جو ہے فوراً جیسے ہی امام نے سوال کیا کہا کہ میرے پاس 5 انگلیاں ہیں۔ امام نے سوال کیا، سوچا نہیں، غور نہیں کیا، توقف نہیں کیا کہ کتنی انگلیاں ہیں۔ کہتا ہے مولا بچپن سے لے کر اب تک یہی دیکھتا آ رہا ہوں، میرے جسم کا حصہ ہے، 5 انگلیاں، اس میں غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، نہ انگلیاں کم ہوئی، نہ کچھ ہوا، مجھے معلوم ہے میرے پاس 5 انگلیاں، احساس ہے مجھے 5 انگلیوں کا، 5 انگلیاں ہیں، مجھے غور کرنے کی، توقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام نے فوراً اس کے جواب میں یہی کہا کہ جیسے تمہاری مٹھیوں میں یا تمہارے ہاتھ میں جس طرح سے 5 انگلیاں ہیں، اسی طرح سے یہ ساری کائنات ہماری نظروں کے سامنے اسی طرح ہے جیسے تمہارے ساتھ یہ 5 انگلیاں۔ ہمیں کسی بات میں توقف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کسی بات میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم سوال کرتے ہو اور جواب ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ امام کے لیے، امام جواد علیہ السلام کے لیے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کی طرف واپس پلٹوں کہ ایک نشست میں 30,000 سوالوں کے جواب دیے،
تاریخ میں اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں، یہی بہار الانوار میں اگر اس کے سلسلے میں ہم اس کے اوپر اس کا مطالعہ کریں کہ یہ کس طرح سے یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، تو لکھنے والے نے لکھا کہ پہلے جو ہے لوگ امام کے پاس آ کر جو ہے اپنے سوال کو اپنے زبان سے ادا کرتے، امام سوالوں کا جواب دیتے. پھر کچھ دیر بعد جو ہے ان کے ذہنوں میں جو سوال آتے، سوال زبان پر آئے اس کے پہلے امام خود ان سے کہنے لگتے کہ کیا میں خود تم سوال کہو گے یا میں خود سوال کو بیان کروں. اور جب یہ کہتے کہ آپ سوال بیان کیجئے تو امام نے خود سوال بیان کرنا شروع کیا اور جواب دینا بھی شروع کیا. اور کچھ وقت بعد جو ہے صرف ان کے ذہنوں میں سوال ہوتے اور امام جو ہے ان کے سوالوں کا صرف جواب دیا کرتے. اور ایک وقت ایسا آیا جب ان کے ذہنوں میں جو ہے صرف اس طرح کے سوال ہوتے کہ آپ ہاں یا نہیں میں جواب دے دیں تو کافی ہے. تو ان کے ذہنوں میں جو سوال دیتے بس امام نے جو ہے ایک ایک کو ایک ایک کی طرف جو ہے نظر کرنا شروع کیا اور ایک کو ہاں نہیں ہاں ہاں نہیں ہاں اس طرح سے جو ہے جواب دینا شروع کیا. حتیٰ کہ جو راوی لکھ رہا ہے وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب امام کے ہاں اور نہیں کو گننا شروع کیا، امام کی ہاں نہیں کو شمار کرنا شروع کیا تو 3 ختم قرآن مکمل ہو گئے. یعنی اتنے لفظ، جتنے لفظ قرآن کے برابر امام نے ہاں اور نہیں میں جو ہے لوگوں کے جوابات انہیں فراہم کروائے. صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. یعنی جو شخص ہاں جس کے ایمان کے برابر نے جواب دے دیے ہوں، صرف ہاں نہیں کی بات کی، لیکن جو 3 ختمے قرآن اپنے ہاں اور نہیں جواب میں جو ہے وہ ادا کر دے تو وہ ناطق قرآن تو کیا ہوگا. عزیزان محترم، امام کے پاس بہت سارے سوال آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یحییٰ ابن اقسم جس کے ساتھ امام کے باقاعدہ مناظرے مامون نے کروائے اور جو کہ بہت زیادہ اس وقت کا قاضی تھا، قاضی جسے کہا جاتا ہے چیف جج تھا، مامون کا خاص قاضی تھا. اس نے جو ہے بہت سارے سوال وہ آ کر امام سے کیا کرتا تھا، ہاں ان سے وہاں پر بھی آ کر سوال کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جو ہے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور امام جو ہے گھر کا سہارا لیے ہوئے آتا ہے امام کی بارگاہ میں آنے کے بعد جو ہے امام سے اپنے سوالات ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور امام جوابات اسے دیتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جب اس کے سوال ختم ہو جاتے ہیں، یہ خاموش ہو جاتا ہے. جب خاموش ہو جاتا ہے تو امام اس وقت اس سے سوال کرتے ہیں کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ، سوال تو ذہن میں ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے وہ سوال کروں. امام فرماتے ہیں کہ جو بھی سوال ہے کر لے، میں تیرے سوال کا جواب دے دوں گا. یہ کہتا ہے مولا سوال یہ ہے میرے ذہن میں کہ میں جو ہے مجھے اس بات میں شک ہے کہ آپ اللہ کے منتخب کردہ حجت ہیں یا نہیں، آپ اللہ کی بھیجی ہوئی حجت ہیں یا نہیں. یعنی آخر کار اس نے اپنے دل کا جو بوجھ تھا اسے ظاہر کر دیا کہ آپ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے فرزند جانشین ہیں یا نہیں. امام جواب میں فرماتے ہیں تجھے کیسے یقین آئے گا، کیسے یقین ہوگا، میں تجھے کیا بتاؤں جس سے تجھے یقین ہو جائے کہ میں جو ہے اللہ کی بھیجی ہوئی حجت ہوں، میں اس وقت جو ہے زمین پر اللہ کی بنائی ہوئی حجت ہوں، حجت خدا. تو وہ سوچتا رہا، اب سوچ رہا ہے کہ امام نے تو ہر سوال کا جواب دے ہی دیا ہے، ہر سوال کا جواب وہ دیتے آئے ہیں، اب میں کیا سوال کروں جس سے جو ہے میں انہیں کہوں کہ یہ فلاں معجزہ دکھا دیجئے یا فلاں سوال کا جواب دے دیجئے. تو آخر وہ بھی جانتا ہے کہ وہ ناطق قرآن کے سامنے کھڑا ہوا ہے، سارے جواب تو انہوں نے دے دی اور دیتے آ رہے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ،
یہ جو عصا ہے اگر یہ آپ کے حق میں گواہی دے دے تو میں مان لوں گا، میرے دل کا وہ شک جو ہے دور ہو جائے گا، میں یقین کر لوں گا کہ آپ واقعی جانشین رسول ہیں، آپ نوے فرزند رسول ہیں، آپ اللہ کی حجت ہیں۔ امام نے بس اس کے سوال پر امام کے لبوں پر ایک مسکراہٹ، ایک تبسم ظاہر ہوئی، اور امام نے بس اپنے عصا کی طرف نظر کی۔ جیسے امام نے اپنی عصا کی طرف نظر کی، اسے حکم بھی نہیں دیا تھا، ابھی صرف نظر کی تھی کہ فوراً عصا کو جو ہے خداوند عالم نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ عصا بول اٹھا، اشہد انک حجت اللہ علی الارض، اشہد انک حجت اللہ علی ارض، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس زمین پر اللہ کی حجت ہیں، آپ اللہ کی بھیجی ہوئی دلیل ہیں، آپ اللہ کا ثبوت ہیں، آپ اس وقت امام ہیں، آپ اس وقت جانشین رسول ہیں۔ جیسے ہی اس لکڑی سے، اس عصا سے یہ آواز آئی اور یہ گواہی دی، یہ یحییٰ ابن اقسم فوراً کہتا ہے صدقنا وسلمنا، یعنی کہ ہم نے جو ہے آپ کی تصدیق بھی کی اور ہم آپ کے سامنے تسلیم بھی ہو گئے۔ یہ تو کہنے کے لیے تھا، کبھی بھی وہ امام کا جو ہے محب نہ بنا، کبھی بھی امام کا شیعہ نہ بنا، بلکہ ہر وقت جو ہے امام کے ساتھ مناظرے کیا کرتا تھا، امام سے سوالات کیا کرتا تھا، اور انہیں ہر وقت جو ہے ذلیل و خوار کرنے کی اس کی کوشش کیا کرتا تھا۔ ہم کہیں گے اے یحییٰ، تو نے امام سے کیسا سوال کیا؟ یہ موسیٰ کے، نبی موسیٰ کے وارث ہیں، وہ نبی موسیٰ جس کے عصا نے کئی معجزے دکھائے، کبھی اژدہا بن گیا تو کبھی جو ہے اونچے اونچے درختوں کی اونچی اونچی شاخوں کو جب اس نے اشارہ کیا تو یہ عصا اتنا لمبا ہو گیا، اتنا طولانی یہ کھنچ گیا کہ اگر حضرت موسیٰ کو جو ہے، اگر ٹہنیاں اس کی اونچی ہوا کرتی تھیں، اگر درخت کی شاخیں اونچی ہوا کرتی تھیں، اس پر سے پھل گرانے ہوتے تھے تو یہ عصا وہاں تک بھی پہنچ جاتا تھا، جبکہ اس کی اس کا جو قد تھا، اس کی جو قامت تھی وہ اتنی زیادہ نہ تھی، یعنی طول میں اتنا زیادہ نہ تھا، پھر بھی جو ہے یہ معجزہ دکھایا کرتا تھا اور ان پھلوں کو اتارنے کے کام میں آیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے دیگر معجزے دکھائے، لیکن اے یحییٰ، حضرت موسیٰ کے عصا نے کبھی بھی، ہم نے نہیں پڑھا، روایتوں میں نہیں دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے عصا نے جو ہے ان کے حق میں کبھی موسیٰ ابن عمران کی نبوت کی گواہی دی ہوئی ہو کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ لیکن امام محمد تقی علیہ السلام نے بتایا کہ میں تنہا موسیٰ کا وارث نہیں ہوں، بلکہ میں تمام انبیاء کرام کا وارث ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا وارث ہوں، وہ محمد کہ جب بھی سنگریزے اور کنکریاں ان کے ہاتھوں پر آ جایا کرتی تھیں تو وہ بول اٹھا کرتے تھے، وہ گویا ہو جایا کرتے تھے۔ میں اسی محمد کا فرزند ہوں کہ جب عصا میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو نہ صرف وہ بولے گا بلکہ وہ میرے حق میں گواہی بھی دے گا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزاداران محترم، یہ وہ امام جو بہت ہی کم سنی میں، بہت کم عرصے میں جو ہے اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور جیسے تاریخ میں تمام بنو امیہ نے، تمام بنو عباس نے ظلم و ستم جو ہے ان کے اوپر ڈھاتے رہے، اسی طرح جو ہے امام کے اوپر بھی بہت ظلم و تشدد کیا گیا۔ بارہا جسے آپ نے پڑھا ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ امام کو جو ہے مباحثوں میں لایا جاتا تھا، امام کو جو ہے کئی ایسے علماء جو ہے دور دور کے ممالک سے، دنیا کے کونے کونے سے لائے جاتے تھے ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ عزیزتاران محترم، یہ امام جو ہیں، جیسا ہم جانتے ہیں کہ امام واحد اولاد تھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جتنے جو رضوی سادات ہیں، رضوی کہیے، رضوی جیسے عربی میں ہوتا ہے، جتنے یہ سادات ہیں سب کے سب امام محمد جواد کے فرزندوں میں سے ہیں، امام محمد جواد کے فرزندوں میں سے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ تقوی نام سے مشہور ہیں، لیکن رضوی زیادہ مشہور ہیں، لیکن یہ سب جو ہے امام تقی علیہ السلام کے فرزندان ہیں۔
امام کی طرف سے ایک حدیث جو ہے ہمیں ملتی ہے، اور اسی حدیث کے ساتھ جو ہے میں ربط مصائب ہو جاؤں کہ امام فرماتے ہیں امام جو ہے فرماتے ہیں من حجر المدارات قاربہ المکروہ، یعنی کہ جس نے مدارات کو، جس نے جو ہے پولائٹنس کو، کرٹسی کو اپنی زندگی میں سے دور کر دیا، ترک کر دیا، تو تمام مکروہات اس کے قریب آ جاتے ہیں، تمام مکروہ چیزیں اس سے قریب ہونے لگتی ہیں، یعنی اس کی زندگی میں کراہتیں جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اسی لیے بہت زیادہ ہمیں جو ہے حدیثوں میں، روایتوں میں اور سنت میں جو ہے یہی ملتا ہے کہ تم جو ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت برتو، بڑوں کا احترام کرو، رشتوں کا پاس و لحاظ رکھو، کرٹسی کے ساتھ پیش آؤ، پولائٹنس کے ساتھ پیش آؤ۔ آج کے میں اپنے بزرگوں سے نہیں کہنا چاہتی، لیکن آج کے زمانے میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ چونکہ اتنا انٹرنیٹ کا زمانہ ہو گیا ہے، ایس ایم ایس اور میسیجنگ کا زمانہ ہو گیا، شاید ہم جو ہے وہ احترام بھولتے چلے جا رہے ہیں، وہ کرٹسی جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہ ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کل مجھے کوئی بچے جو ہے پلیز، تھینک یو، یہ سب بولتے کبھی نہیں نظر آتے، حتیٰ کہ صرف بچوں کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ بڑے بھی جو ہیں جب کسی سے سوال کرتے ہیں، سوال کا جواب حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جواب ملنے کے بعد بھلے ہی ان کو اطمینان ہو اس جواب سے یا نہ ہو، لیکن کم از کم شکریہ ادا کیجئے۔ شکر ادا کرنا دین اسلام نے، شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن اکثر جو ہے ایسا ہی نظر آتا ہے، یہ جو ایس ایم ایس کے زمانہ ہے خصوصاً، ایک انسان اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ کو دے رہا ہے، آپ کی سوال کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا جواب ملنے کے باوجود ایک شکر کا ایک چھوٹا سا لفظ اسے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ جو ہے بیسک کرٹسی ہے جو ہمیں اپنے بچوں میں جو ہے ڈالنی چاہیے۔ پلیز، تھینک یو، احترام کیسے کرنا ہے، ٹیچر کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے، اپنے استاد کے ساتھ اس کے سامنے جب آتے ہیں یا اس سے بات کرتے ہیں تو کس انداز میں ہمیں بات کرنا ہے، یہ سب چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے غیر مسلمانوں کو باقاعدگی سے جو ہے ان چیزوں کے، ان پرنسپلز کو اور ان چھوٹی چھوٹی کرٹسی کو جو ہے دیکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی کمیونٹی میں، اپنے معاشرے میں یہ پولائٹنس اور کرٹسی جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آپ کے شکریہ کی ضرورت ہے، لیکن دین نے جو ہے ایک نظام بنایا ہے، اور خداوند عالم نے جو ہے ہم تک ایک حدیث اپنے معصومین علیہ السلام کی طرف سے پہنچائی کہ آپ جب اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے بندے کا شکر ادا کرتے ہیں تبھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، ورنہ صرف جو ہے اللہ کا شکر ادا کر دینا، اللہ اس شکر کو مانے گا ہی نہیں جب تک کہ ہم بندے کا شکریہ نہ ادا کریں گے۔ بندے کا شکریہ کر دینا یعنی کہ اللہ کا شکر کرنا۔ تو ہم جو ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جو ہماری اخلاقی پہلو ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی نظر کیا کریں، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں کرے گا تو اسے بھی جو ہے ہیٹ فل چیزیں جس سے وہ کراہت کرتا ہے وہ اس کی زندگی میں زیادہ آ جائیں گی، اور اسے ایسے کرب میں مبتلا ہونا پڑے گا، اسے بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام بھی بہت زیادہ غریب، کیونکہ انہیں بھی جو ہے اپنے خاندان سے دور کر دیا گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام جو ہے بغداد میں، کاظمیہ میں جو ہے وہ مدفون ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی کاظمین میں جو ہیں مدفون ہیں، اور انہیں بھی جو ہے اسی طرح سے شہید کیا گیا جیسے باقی ائمہ علیہ السلام کو زہر ہلاہل کے ذریعے سے جو ہے شہید کیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو امام جو ہے، زہر ہلاہل ہوتا کیا ہے؟ زہر ہلاہل جو ہے اسے کہا جاتا ہے جو کہ چٹکی بھر ہوتا ہے۔ زہر ہلاہل بالکل چٹکی بھر
جو زہر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے محترم ناظرین، بس ایک لمحے کی معذرت چاہتی ہوں آپ سے۔ ہمارے امام، جیسے کہ میں بیان کر رہی تھی کہ امام جو ہیں بہت زیادہ جو ہیں غریب اسے کہا جاتا ہے جس سے اپنے وطن سے جو ہے دور کر دیا جائے، جسے اپنے وطن سے دور کر دیا جائے۔ امام علی رضا علیہ السلام کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے، امام حسین کو ہم غریب کہتے ہیں، لیکن واقعی آج اگر ہم دیکھیں تو یہ امام حسین آج غریب نہیں ہے۔ امام رضا غریب الغرباء ہیں، لیکن امام تقی علیہ السلام بھی غریب ہیں، اور اس طرح سے غربت کی عالم میں جو ہے وہ شہید ہوئے کہ انہیں بغداد میں زندگی گزار رہے تھے مامون کی حکومت کے درمیان، اور وہاں جو ہے مامون کے بعد ایک مرتبہ عباسی خلیفہ نے انہیں بھی زہر دگا دے کر جو ہے شہید کر دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے کسی حکیم سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر زہر کہتے کس سے ہیں؟ جس شخص نے سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس حکیم سے یہ سوال کیا تو حکیم کے آنسو جاری ہو گئے، اور ان آنسوؤں سے جو ہے ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور ان کے آنسو بہنے لگے تو یہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آخر آپ اس طرح سے کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ میں نے آپ سے صرف ایک زہر کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو یہ حکیم کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے زہر ہلاہل کے بارے میں سوال کر کے میرے کلیجے کو ہلا دیا کہ میرے ہر امام زہر ہلاہل سے شہید کیے گئے، جس میں سے صرف چٹکی، حکیم کہتے ہیں کہ اگر صرف اس زہر کو چٹکی بھر جو ہے دریا میں ڈال دیا جائے تو وہ مچھلیاں اس کی تپش سے مر جاتی ہیں، یعنی صرف اس کی تپش سے، وہ زہر کھا کر نہیں، صرف اس کی تپش سے مر جایا کرتی ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کو بھی اس طرح سے زہر دیا گیا، حتیٰ کہ امام کے کلیجے کٹ کٹ کے جو ہے نکلتے تھے، کٹے چلے جاتے تھے ان کے جسم کے اندر۔ لیکن عزاداران محترم، یہ عجیب منظر تھا، امام کے کلیجے کے ٹکڑے اندر کٹ رہے تھے، امام کو ضرور زہر دغا سے، زہر ہلاہل سے جو ہے شہید کیا گیا۔ ایک امام بھی جو ہے اتنا غریب ہے کہ زیادہ تر خاندان ان کا مدینہ میں موجود تھا، تنہا وہ اپنے بیٹے، اپنے فرزندات جو ہے پر میں تھے، امام غریب شہید کر دیا گیا۔ لیکن اے فرزند رسول، اے مولا جواد علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں بہت دست بستہ میں یہ فریاد کرنا چاہوں گی، مولا آپ جس وقت شہید کیے گئے اس وقت جو ہے آپ کے علی نقی علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے آپ کو جو ہے غسل و کفن دیا، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، انہوں نے آپ کو دفن کیا، انہوں نے
آپ کو ہر چیز جو ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کیا کرتا ہے وہ سب کچھ جو ہے آپ کے فرزند نے آپ کے لیے کیا، لیکن مولا مجھے اس سے ایک جنازہ ایسا یاد آ گیا کہ جب بھی باپ مر رہا ہو تو بیٹا ہی ہوتا ہے جو کفن پہناتا ہے، بیٹا ہی ہوتا ہے جو دفن کیا کرتا ہے، لیکن معصوم کا جنازہ تو معصوم ہی پڑھاتا ہے، اس کی جنازہ دفن بھی معصوم ہی کرتا ہے، لیکن کربلا میں ہائے ایک جنازہ ایسا کہ حسین مظلوم کا جنازہ جو 3 روز تپتی ہوئی ریت میں وہ لاش بریدہ پڑا رہا، کسی نے اس کو کفن نہ دیا، کسی نے اس کو دفن نہ کیا، لیکن جب ایک مرتبہ جب عابد بیمار جب آئے ہیں کربلا میں تشریف لائے ہیں تو عابد بیمار نے جب اپنے باپ کو دفنایا بھی تو کس طرح سے دفنایا، یہ تمام بنو اسد سے وہ سوال کر رہے تھے کہ جاؤ مجھے ایک چٹائی لا دو، ایک چٹائی لا دو۔ لوگوں نے کہا کہ مولا چٹائی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو مصلی چاہیے؟ آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں؟ امام فرماتے تھے نہیں، لیکن ہائے میرے بابا، اس طرح سے ان کے لاشیں کو پامال کیا گیا کہ ان کی ہڈیاں اور پسلیاں اور گوشت کے ٹکڑے میں اکٹھا کر رہا ہوں، میں اس چٹائی میں اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے قبر میں ان ہڈیوں اور گوشت کے ٹکڑوں کو رکھا۔ عزاداران محترم، امام وقت آخر تھا تو مجھے 2 لوگ یاد آتے ہیں، ایک سید سجاد، جانے کیسے انہوں نے منصب امامت اپنے والد کے بعد میں سنبھالا، جس نے اپنے باپ کے پامال لاشے کو دیکھا ہو، جسے اجازت نہ ملی ہو کہ اپنے باپ کے لاشے کو دفنائے، کیسے اس نے اپنی زندگی کا سفر طے کیا، جس نے دیکھا ہو کہ اس کی پھوپھیاں اور بہنیں اور مائیں جو ہیں نامحرموں کے درمیان جو ہے بے ردا پھرائی جا رہی ہوں، اس نے کیسے اپنی زندگی کا سفر طے کیا، کیسے منصب امامت کو سنبھالا۔ لیکن مجھے چونکہ یہ مجلس صرف شہادت کی مجلس نہیں ہے بلکہ ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے، مولا مرحوم کے جو ہے درجات میں اضافہ فرمائے اور ان کی بیٹی جس کو توفیق عطا فرمائے خداوند عالم نے کہ وہ اپنے والد کی اس ایصال ثواب کی مجلس کو برپا کر سکیں، ان کو جو ہے اور توفیق عنایت فرمائے کہ اپنے والد مرحوم کے لیے اور زیادہ نیکیاں اور زیادہ ہدیے جو ہے وہ اسی طرح سے پیش کر سکیں۔ آج وہ بیٹی جب اس کے والد کا انتقال ہوا ہوگا تو وہ بیٹی جو ہے اپنے باپ کے لیے اس نے گریہ کیا ہوگا، اس کو لوگوں نے آ کر تسلی دی ہوگی، لیکن مجھے ایک بیٹی، ایک کم سن سی بچی جو ہے کربلا میں بھی یاد آتی ہے کہ جب امام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو بی بی جو ہے جب کوئی بھی نہ رہا، ایک مرتبہ امام نے ہر ایک سے اجازت لی، میدان میں جانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ ذوالجناح پر سوار ہوئے کہ ذوالجناح آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوتا تھا، مولا نے ذوالجناح سے درخواست کی ہے ذوالجناح یہ تیرے لیے آخری زحمت میں تجھے دے رہا ہوں، اب اس کے بعد تجھے اور زحمت نہ دوں گا، تجھے بس مجھے میدان میں لے کر جانا ہے، پلٹ کر واپس نہیں آنا ذوالجناح۔ مرتبہ ذوالجناح نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، سوموں کی طرف جیسے کچھ اشارہ کر رہا ہو، امام نے زمین کی طرف نظر کی تو کیا نظر آیا کہ ایک 4 سالہ بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے جو بھی مقتل میں گیا اس کا خون میں ڈوبا ہوا لاش آیا، ارے میرے چچا عباس گئے تھے لیکن ان کا صرف خون میں ڈوبا ہوا علم آیا، میرے چچا واپس نہ آئے۔ امام ذوالجناح سے زمین پر وارد ہوئے، بچی کو گود میں لیا، اسے بہلایا، اسے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرے، اس کے وہ شفقت کے ہاتھ جو امام پھیر رہے تھے، اے میری بچی مجھے جانے کی اجازت دے دو، اے میری سکینہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا اگر محبت کرتے ہیں تو مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں بابا؟ امام فرماتے ہیں
اے سکینہ اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا۔ سکینہ کہتی ہے بابا اگر اتنے مرادوں سے مانگا تھا تو مجھے تنہا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں بابا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ جب میں نے تمہیں مانگا تھا تو خداوند عالم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، اے حسین کیسے پتا چلے گا کہ تجھے یہ بچی زیادہ محبوب ہے یا پھر تجھے یہ بچی زیادہ محبوب ہے یا پھر میں زیادہ محبوب ہوں؟ امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں جب جنگلوں میں امام فرماتے کہ اے پروردگار جب میں عاشور 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اپنی اس کمسن بچی کو تمام درندوں کے حوالے، تمام ظالموں کے حوالے کر کے تیری بارگاہ میں پلٹ آؤں گا پروردگار، تو میرا امتحان لے کر دیکھ لینا کہ میں نے تجھے پسند کیا یا اس بچی کو پسند کیا۔ ایک مرتبہ سکینہ کو سمجھایا بجھایا، سکینہ نے اجازت دی، مولا سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد مقتل میں بڑھتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ راوی لکھتا ہے کہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ جو دن بھر کی دھوپ میں جہاد کرتا آیا ہو، جنگ کرتا آیا ہو، تلوار چلاتا آیا ہو، جس نے 72 لاشیں لائے ہوں، وہ اتنا زیادہ اس کا چہرہ پر نور اور زیادہ مقدس اور نورانی اور روشن ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ امام نے تلواروں سے جنگ کرنا شروع کیا، کبھی دائیں جانب دیکھتے اور کہتے عباس کیا اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے، کبھی بائیں جانب دیکھ کر کہتے میرے لال علی اکبر اپنے باپ کی جنگ نہ دیکھو گے۔ مرتبہ شاید غیبی نے آنا تھا، امام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ ہر طرف سے جو بھاگی ہوئی فوج تھی اب آگے بڑھنے لگی، ہر طرف سے امام کو گھیر لیا، کوئی تلوار چلاتا، کوئی تیر مارتا، کوئی تیر برساتا، کوئی نیزے مارتا، کوئی کنکریاں اور پتھر چن چن کر امام کے جسم نازنین پر مارتا۔ اب امام دلدل پر سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ جو ہے تیروں کے مسلح پر گرے، تیروں کے مسلح پر گرے، شمر ملعون آگے بڑھا، مرتبہ امام کے سینہ مبارک پہ چڑھ کر بیٹھ گیا اور کند خنجر امام کے گلو مبارک پر چلانے لگا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب 12 مرتبہ خنجر چلا چکا تو فضاؤں میں جبرائیل کی ندا گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ ارے اب اس سکینہ کو کون ان تماچوں سے بچائے، سکینہ کو کون ان کوڑوں سے بچائے، ان تازیانوں سے بچائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، بحق رحمتك واسعا تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته محبيه، ولا تجعلنا من أعدائه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار تجھے تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، تجھے تمام تیرے اسماء مقدس کا واسطہ، تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ، تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، امام محمد جواد علیہ السلام کا واسطہ، تمام اصحاب کسا کا واسطہ، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس غیبت کے دور میں تمام ہم و غم اور آلام کو وقت کے امام سے درگزر فرما۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی کوشش کو، اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ بار الہ ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان گناہوں کو امام جواد علیہ السلام کی محبت میں معاف فرما۔ ہم نے جو بھی
اعمال انجام لی ہیں پروردگار، یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، ناقص اعمال ہیں، معیوب اعمال ہیں پروردگار، جو عبادتیں انجام دی ہیں آخری حجت کے توسل پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ بار الہ جس مرحوم کے لیے یہ سال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے پروردگار، اس تمام مجلس کا ثواب جو ہے ہم اس مرحوم کو ایصال فرماتے ہیں پروردگار، اس مرحوم کے تمام درجات میں بلندی عطا فرما، اس مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں، جوار معصومین علیہ السلام میں، اہل بیت علیہ السلام کا دسترخوان نصیب فرما پروردگار۔ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کے رکنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں پروردگار، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی رزق ختم ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کی روزی جو ہے ختم ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ مجبور ہو چکے ہیں اس وبا کی بدولت پروردگار۔ جلد از جلد اس وبا کو ہمارے درمیان سے دفع فرما کہ ہم پروردگار دوبارہ سے اپنی زندگیوں کا آغاز کر سکیں، اور پروردگار ماہ محرم قریب ہے، وہ فرش ازا جو ہر سال ہمیں نصیب ہوا کرتا تھا پروردگار، شاید ہم نے اس فرش ازا کی قدر نہ کی، لیکن پروردگار ابھی ہمیں احساس ہو چکا ہے کہ وہ فرش ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ پروردگار ہمیں دوبارہ سے وہ فرش ازا نصیب فرما، ماہ محرم میں ہم سب کو اسی طرح سے مجلس انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے ہم سال کیا کرتے تھے، جس طرح سے ہم ہمیشہ مجلس اور محفلیں باقاعدہ جو ہے منعقد کیا کرتے تھے۔ پروردگار ہمارے لیے تمام حج اور زیارات کے راستوں کو کھول دے، ہم سب کو دوبارہ سے حج اور زیارت معصومین علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً زیارت حسین سے مشرف فرما، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے چہرے اقدس کی زیارت نصیب فرما، ان کو اپنے اعمال سے راضی اور خوشنود رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو ان کی کنیزوں میں، ان کے منتظرین میں، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور بار الہ جو بھی رزق کے لیے پریشان ہے پروردگار تجھے امام جواد علیہ السلام کا واسطہ، بار الہ ان سب کے لیے جو ہے رزق کے دروازوں کو کھول دے، ان کے لیے جو حلال وسیع اور طیب رزق عطا فرما پروردگار۔ ہمارے ان بچوں کو اس دنیا میں اور آخرت میں نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ کی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جو ہے امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ فرماتے ہوئے جن مرحومین کا نام لیا جائے گا ان کو ہم بخشتے ہیں۔ ایک درخواست ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بار الہ ان سوروں کو اور اس مجلس کو ہم نے جو ہے تمام معصومین علیہ السلام، تمام اہل قصہ کو، تمام 14 معصومین علیہ السلام، خصوصاً امام جواد علیہ السلام کو نذر فرماتے ہوئے مرحوم اشفاق حسین ابن مرحوم اعجاز حسین اور کل مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواح کو ایصال فرمایا۔ بار الہ ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں پروردگار امام جواد علیہ السلام کے صدقے ان کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما،
उनके अमाल सालिहा को अपनी बारगाह में आखिरी हुज्जत के तवस्सुल से शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। उनकी क़ब्रों पर अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। उनकी क़ब्रों को वसी ज़ादा और मुनव्वर फरमा। तमाम अज़ाब क़ब्र से ख़ुसूसन फ़िशार क़ब्र से उन्हें महफूज फरमा। तमाम बरज़ख के मरहलों को उनके लिए सहल व आसान फरमा। रोज़ हिसाब उनके और हमारे अमाल नामे हमारे दाहिने हाथ में अता फरमा और हम सब को अपनी जवारी रहमत में, जवारी मासूमीन अलैहिस्सलाम में, आला इल्लियीन में करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। निशात बाजी से दरख्वास्त करूंगी कि आप जो है नोहा आकर पेश करें। सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है, सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है। गम मौलत की तेरा, गम मौलत की तेरा कायनात पे छाया है, सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है, सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है। बचपन में यतीमा का सदमा था सहा तूने, बचपन में यतीमी का सदमा था सहा तूने। तुझे ज़हर जवानी में, तुझे ज़हर जवानी में जालिम ने पिलाया है, सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है, सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है मोती समझिल्ला लानत हो सदा तुझ पे, है मोती समझिल्ला लानत हो सदा तुझ पे। इस्मती का दिया तूने, इस्मती का दिया तूने धोखे से बुझाया है, सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है, सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है। परदेस में थे तन्हा अफसोस तकी मौला, परदेस में थे तन्हा अफसोस तकी मौला। जब वक्त शहादत का, जब वक्त शहादत का मजलूम के आया है, सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है, सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है। जिंदान में रो रो के कहते थे तकी मौला, जिंदान में रो रो के कहते थे तकी मौला। आबिद की असीरी ने, आबिद की असीरी ने है मुझको रुलाया है, सादात ने मातम का फिर फर्श बिछाया है, सादात ने मातम का
फिर फर्श बिछाया है। यसरब से नकीरों थे बगदाद में आए हैं। यसरब से नकीरों थे बगदाद में आए हैं। मौला का जनाजा यूं, मौला का जनाजा यूं मौला ने पढ़ाया है। सादातिन मातम का फिर फर्श बिछाया है। सादातिन मातम का फिर फर्श बिछाया है। सादातिन मातम का फिर फर्श बिछाया है। से ख्वाहा निहाल फातिमा से दरख्वास्त है आके नहा पेश करें। हुसैन 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 हाय लूटा रसूल के घर को, हाय लूटा रसूल के घर को, दिया कैसा सिला पैगंबर को, हाय लूटा रसूल के घर को, हाय लूटा रसूल के घर को, किया ताराज बाग हैदर को, नहीं छोड़ा किसी गुले तर को, हाय लूटा रसूल के घर को, कहा ज़ैनब ने बच्चे हाजिर हैं, कहा ज़ैनब ने बच्चे हाजिर हैं, और तोहफा दूं क्या बरादर को, हाय लूटा रसूल के घर को, लाए कासिम जो बाप की तहरीर, लाए कासिम जो बाप की तहरीर, रोए याद करके शबर को, हाय लूटा रसूल के घर को, बादे अब्बास शेख का था नारा, बादे अब्बास शेख का था नारा, देखे आवाज सारे लश्कर को, हाय लूटा रसूल के घर को, गम था शेख को शबी अहमद का, गम था शेख को शबी अहमद का, कब वो रोए थे अपने अकबर को, हाय लूटा रसूल के घर को, जख्म पहुंचा किस लिए तन पर, जख्म पहुंचा किस लिए तन पर, दाग काफी थे दिल के सरवर को, हाय लूटा रसूल के घर को, रह के
کے خاموش طاقت دل سے رہ کے خاموش طاقت دل سے شاہروں کے ہوئے تھے محشر کو ہائے لوٹا رسول کے گھر کو حسین حسین کتنی تیز آواز زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیں. کیا کروں وہ نا جان بوجھ کے اس نے کیا کیا معلوم دیکھا نا کہ میں یہ کام تو تو نے اس کو السلام علیکم. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي الباقر. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.